حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ حضور مجھے چھوڑ گئے. کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے, میں سونے کا ایک ہار لایا, ایک لاکٹ لایا اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا پہلی دفعہ, سونے کا ہار. انہوں نے پہن لیا. نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے, سب سے پہلے. حضرت علی کہتے ہیں قاصد آیا, اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے. سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں, اتنے دن ہو گئے. جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی. کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے, حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی. کہتے ہیں حضور آئے حسب روایت, حسب عادت, وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی. نبی پاک آئے, پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا, السلام علیکم کہا, اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ زاروں قطار رو رہی. فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں, حضور سلام لیا واپس چلے گئے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں, پتہ تو کریں. شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں, فاطمہ وہاں رو رہی ہے, بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے, اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے, وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا, وہ تو میں نے لا کے دیا ہے, انہوں نے خواہش نہیں کی. تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہیں. حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا, کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا کے. بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا, پاکیزگی میں رہنا سکھایا, انہیں حسن سکھایا, انہیں عبادت سکھائی. نبی پاک علیہ السلام, یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو 72 تسبیحیں حضور پڑھتے تھے. پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے. حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے, سجدہ کرنا. پورے کربلا میں, پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں منوائی, کہا جو تمہاری مرضی. ایک بات صرف کی, ایک گزارش, توجہ ہے میری بات پر, ایک بات صرف کی, ایک مطالبہ رکھا. جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے, شمر نے, ان سب نے کہا نا کہ حسین یا اب بات ختم ہو گئی, یا بیعت کرو یا جنگ کرو, تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دو. علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار, مہلت مانگتے تھے وہ, کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے, ایک رات رہ گئی ہے, میں راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں. سجدوں کے لیے مہلت مانگی, سجدوں کے لیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محفلیں لمبی, نمازیں چھوٹی. 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر, وہ بیٹھا رہے گا, گپے لگائیں. نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, لوگوں دوڑ گئے, او ہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا. بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے, ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے. امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت, فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں. ساری رات بڑی باتیں تھی نا, بڑی باتیں. سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات, امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے تھے, بڑا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. چل تو اس طرح کر, امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا, تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر, ایک رات ساری جاگ. نہیں نا تسی ہاں کی تھی, ایک رات کہی ہے میں نے,
بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ یقین کریں مسلح, اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا ہے کہ تسی نسبت آلے ہو, تسی بخشے ہو. اے کوئی پکی گل دس گیا ساری, اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے ہی بخشے جائیں گے. لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے. اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں, تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے, ساری قضا چھٹی, ہم نسبت والے ہیں. بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے. نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے, وہ کام کرنا ہے. اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے. پردہ بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں. اب جو بچی MA MBA کر لیتی ہے, وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے. اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے, عزت والے حقوق دیے. کون سے حقوق دیے بولیے؟ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا, کہنے لگی جی, بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی, لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا, تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا, عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں, تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے, لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں. عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے. جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا, توجہ ہے میری بات پر, جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے, اور جب بچی جوان ہوتی ہے, ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ خامند کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر. اور جب خامند تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں, تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں. رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے, جوان کو, کبھی باپ کو, کبھی بھائی کو, کبھی بیٹے کو, کبھی شوہر کو. تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا, اگر تو سمجھے. حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری, ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی, حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی. کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے, اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے, نام یاد رکھنا. عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھیں. 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں, 15 سال. 15, امام شورانی نے اس کو لکھا ہے, 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا. کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے, بازار جانا ہے, دوائی لینی ہے, کوئی کام ہے. کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا, پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. ہوتا نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا, میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی. تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے, ان کا طریقہ. اب آخری بات سنیں, کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے, ہمت ہے. ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام, جھگڑا عام, لڑائی عام. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں. ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار. اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے, وہ صبر ہے. وہ چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں. ایک بابا جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریاں کر چھڑیا. میں کہا کنی عمر تھوڑی؟ کہتا میں عمر تے ایویں 76 کو سال ہے. تو میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہوں تو وڈیریا ہی ہونا سی. بس کر دے, دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ. اب بس کریں, وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تو نہ دکھاں دا لا دیتا ہے. ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی, ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ, حوصلہ ہی کوئی نہیں, سکون ہی کوئی نہیں, پریشانی بڑی ہے جی, آزمائش بڑی ہے. کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین, سیدہ سکینہ, حضرت صغرا, وہ حوصلے میں رہے, متوانا رہے. امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی, کئی دفعہ. سادات کا خاندان چلا. یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے ہیں. سیدوں کا قافلہ رکا نہیں, یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے, غوث پاک جیلانی بھی سید زادے. یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا. بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے. جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا, بلکہ انگلی پھینک دی جائے,
تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. کسی کا، اپنے کسی کا نہیں، کسی کا. کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی، آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. امام حسین کا کٹا ہوا سر، توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا غور کرنا، بندے کا سر کٹ جائے، ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے. دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں، کٹا ہوا سر، زلفیں، پگڑی، کٹا ہوا سر نیزے پہ، آگے آگے سر جا رہا ہے، پیچھے سیدہ زینب جا رہی، با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی. بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی. یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا. جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر کفر نہ باشد، میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا، تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی، اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو، اس طرح نہیں، حوصلہ، ہمت. اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا. پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت پڑھی. کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا، وہ گرج تھی، وہ وقار تھا، وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا صحابی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں، علی آ گئے ہیں. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہا یہ تو حضرت علی کی آواز. علی آ گئے کیا؟ علی آ گئے. سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، ذرا وقت بدلنے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے. اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے، خطبوں میں میرے نام. بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں. ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا، حوصلہ نہیں، توانائی نہیں. ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں. پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں، بحث چھوڑ دیں. صحابہ سے پیار کریں اور بحث، نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے، ان کا طریقہ سخاوت ہے، ان کا طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے، ان کا طریقہ حوصلہ ہے. حوصلہ مند زندگی گزاریں، توانائی والی زندگی گزاریں. ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر. 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی. آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد. سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا. میری بات پہ توجہ کرنا. کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے. عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا. تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی. عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے.
بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟
جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نہ مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے. لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے؟ ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا.